آج آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کا قرض مقررہ وقت سے پہلے واپس کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں تیل سے بھرے کنویں مگر عوام کے ہاتھ خالی، جہاں امید بھی رشوت مانگتی ہے۔ بات ہو رہی ہے افریقی ملک نائجیریا کی، جس نے وہ کر دکھایا ہے جس کا بہت سے ملک خواب دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہے 2020 کی، جب پوری دنیا کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ کورونا وائرس کے بعد تیل کی قیمتیں زمیں بوس، ہاسپٹلز میں قیامت اور معاشی پہیہ جیم۔ اسی سال نائجیریا IMF کے دروازے پر پہنچا اور ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ پروگرام کے تحت 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کا قرض لیا۔ فرق یہ تھا کہ اب کی بار اس قرض کو فضول خرچی یا کرپشن کی نظر نہیں کیا گیا۔ یہ رقم خرچ کی گئی عوامی صحت، غریب طبقے کی مدد اور معیشت کو سہارا دینے پر۔ صرف 5 سال کے اندر 30 اپریل 2025 سے پہلے ہی یہ قرض مکمل ادا کر دیا گیا۔ یہ صرف قرض کی واپسی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پیغام بھی تھا کہ نائجیریا آزاد ہے۔ نائجیریا نے بتا دیا کہ IMF سے آزادی ممکن ہے اگر نیت، حکمت اور نظم و ضبط ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی IMF کے قرضوں کا بوجھ اتار سکے گا؟ نائجیریا اور پاکستان دو ممالک، المیہ ایک جیسا ہے۔ معیشت، سیاست اور سیکیورٹی کے تناظر میں پاکستان اور نائجیریا میں مشترک تو بہت کچھ ہے۔ آبادی کو دیکھیں تو نائجیریا تقریباً 22 کروڑ لوگوں کا گھر ہے۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ سے زائد ہے۔ نائجیریا کے پاس تیل، گیس، یورینیم، قیمتی دھاتیں، پاکستان کی زراعت، معدنیات، انسانی وسائل، جغرافیائی اہمیت، مسلم قدرتی وسائل موجود ہیں، لیکن عوام تک فائدہ کم ہی پہنچتا ہے۔ دونوں ممالک میں سرکاری کرپشن نظام کی جڑوں میں بیٹھ چکی ہے۔ منصوبے بنتے ہیں، فنڈز آتے ہیں، مگر اکثر کرپشن کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ دونوں ممالک متعدد بار IMF کے پروگرام بھی لے چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کی سیاست میں بار بار مارشل لا اور سویلین حکومتوں کی کمزوری کا رونا رویا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر نائجیریا اپنے نظم و ضبط اور فیصلوں سے IMF پروگرام سے نکل سکتا ہے، تو پاکستان کو یہ خوشی کب نصیب ہوگی؟